اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ ترجمہ: اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے۔ جہاں پہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر لوگ بڑے گناہوں سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیں، جہاں پر کبائر یعنی کبیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وہ گناہ ہے جس پر حد مقرر کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گناہوں پر بہت بڑی سزائیں دی گئی ہیں۔ جیسے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹنی ہے، زنا کیا ہے تو رجم اور کوڑوں کی سزا ہے۔ بعض علماء اور مفسرین کے نزدیک یہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں سخت وعید اور لعنت آئی ہے، یعنی ان پر شدید قسم کی پنشمنٹ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں بعض کبیرہ گناہ کرنے پر وعید سنائی گئی ہے۔ اب اس آیت میں کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہ بخشنے اور عزت کی جگہ میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کے کرنے پر قرآن و سنت میں سخت قسم کی وعید ہے، اور کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 سے لے کر 700 تک بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں اور تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے روکا ہے، سختی سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، لا کا لفظ آیا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی بہت بڑی لسٹ ہے، مثلا ان میں اکثر گناہ کبیرہ ہے، تاکہ کم از کم یہ تو علم ہو کہ یہ گناہ ہے اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ریاکاری، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، ہرس، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہوں پر خوش ہونا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، ریشمی لباس پہننا، قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا، مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا بریک لباس پہننا، اترا کر چلنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا دینا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی کرنا، شراب بنانا، پینا، بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہونا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، خودکشی کرنا، ان سب گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ رب کریم نے اس فرمان میں مومنوں کو ایک تسلی اور اطمینان دلایا ہے کہ اگر تم بڑے اور سنگین نوعیت کے گناہوں سے اجتناب کرو گے
تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ اور اس کی تفسیر رسول پاک نے یوں فرمائی کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو زبان کے، اور جب منہ دھوتا ہے تو آنکھوں، کان اور چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے گر رہے تھے۔ آپ نے درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا جس سے ٹہنی کے پتے زمین پر گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کی، حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، مسلمان آدمی جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ پھر آپ نے بعض اذکار کے فوائد بیان فرمائے کہ ان سے گناہ معاف اور پڑھنے والے کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ سچی توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے امت کو ایسے گناہوں سے بچنے کے لیے کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست پیش کی ہے۔ ان گناہوں کے ساتھ علماء نے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر اس گناہ کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے جنہیں کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر اور تکبر سے کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کچھ علماء نے ان گناہوں کو بھی کبیرہ گناہ شمار کیا ہے جن کے کرنے پر لعنت کی گئی ہے۔ اب جہاں پہ ان گناہوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا نام لے کر رسول اللہ نے انہیں کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، اور نمبر 6 میدان جنگ سے پیٹھ موڑ کر بھاگنا، اور نمبر 7 پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ صغیرہ گناہ جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر انہیں بھی بار بار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پہ قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پہ خوش ہونا اور کہکہ لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ تو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے، اور تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حقوق و فرائض کو ساتھ لے کر چلنے والا بنا دے، جذبہ ایمانی اور شوق کے ساتھ نیک اور صالح اعمال کرنے والا بنا دے، اور صحابہ اکرام کی طرح پریکٹیکلی نیکی کے کاموں کو عملی جامعہ پہنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔